السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین کرام، ادب و احترام کے ساتھ اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ، قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، طٰہٰ و یاسین، حضور پر نور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ سب لوگ پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، پیارے بھائیوں، شوال المکرم کی 15 تاریخ کو اسلام کی تاریخ میں جنگ اسلام اور کفر کے درمیان ہوئی، دوسری بڑی جنگ۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آ جائے کہ وہ دوسری بڑی جنگ کون تھی۔ پہلی جنگ تو جنگ بدر، جو رمضان المبارک 17 تاریخ 2 ہجری کو واقع ہوئی۔ ٹھیک 1 سال کے بعد 3 ہجری 15 شوال کو جنگ احد کا معرکہ ہوا۔ 3 ہجری شوال 15 تک۔ وہ اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ اسی جنگ میں ہمارے نبی کے پیارے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ جس چچا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار تھا، اتنا پیار تھا کہ ایک جانثار صحابی رسول کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی تو انہوں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کر بچے کا نام پوچھا، کیا نام رکھا جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے چچا حمزہ سے بہت پیار ہے، تم اپنے بچے کا نام حمزہ رکھ لو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اچھا نام رکھنا یہ سنت ہے، اور کسی بزرگ ہستی سے نام پوچھنا کہ برکت والا نام ملے اور اس نام کی تاثیر بچوں میں پیدا ہو۔ بے معنی نام رکھنے سے زندگی بے معنی ہو جاتی ہے، با معنی نام رکھنے سے زندگی بھی با معنی رہے گی، خیر و برکت ملے گی اور اس نام کے برکات ظاہر ہوں گے۔ اسی لیے نام اچھے رکھنے چاہیے، اپنے بچوں کے، بچیوں کے، اور بزرگوں کے نام پر نام رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے اچھی ہستی سے نام پوچھا جائے اور اس کے معنی یہ نہ ہو کہ نام رکھنے کے بعد اب معنی پوچھ رہا آدمی کہ اس کا کیا معنی ہوگا۔ اب بتانے والا بھی سشو پنج میں ہے کہ معنی تو بے معنی ہو رہا ہے، لیکن بتایا جائے تو اس کا دل نہ ٹوٹ جائے تو آدمی کھینچ تان کے ادھر سے ادھر معنی نکالتا ہے۔ بہت موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ نام ایسا رکھ لیا اس کا کوئی معنی ہی نہیں بن رہا ہے۔ اب بتانے والا بھی شرمندہ ہے کہ بتائیں تو اس کا دل نہ ٹوٹ جائے، اور پھر اتنا دن کا ہو گیا کہ اب نام بدلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ نام اگر برے ہوں تو کتنی بھی عمر کا پہنچ جائے آدمی نام بدلا جا سکتا ہے، اور یہ بھی حدیث میں اس کی بھی مثال موجود ہے۔ خود رسول اللہ نے کتنے صحابہ اور صحابیہ کا نام بدلا، کسی کا کہ اس کا معنی ہی نہیں بنتا کچھ،
یہ حروف مقطعات میں سے ہے جس کا کوئی معنی نہیں بنتا ہے، یہ معنی ہے بھی تو اللہ اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لہذا نام اچھے رکھے جائیں، بامعنی رکھے جائیں، بزرگوں کے نام پر رکھے جائیں، اور اچھے لوگوں سے پوچھ کر، گوگل سے پوچھ کر نہیں، گوگل سے سرچ کر لیا اور نام نکال کے رکھ دیا۔ یا کسی سیریل میں کسی کا نام دیکھا ہو، بہت مار دھاڑ والا تھا، وہ سمجھا کہ یہی نام رکھ دیا جائے، بچہ بھی بڑا طاقتور نکلے گا، مار دھاڑ والا۔ حالانکہ سیریل تو سب بناوٹی ہوتے ہیں، وہ مار دھاڑ کے لائق بھی نہیں ہے، ایک تھپڑ میں تو مر جائے گا، لیکن اس کو تو سیریل میں بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے، وہ پہاڑ سے کود رہا ہے، وہ آگ میں چھلانگ لگا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو سیریل دیکھ کر نام نکال لینا یا یوں ہی گوگل سے نام نکال لینا یہ صحیح نہیں ہے، پھر وہی معنی بے معنی ہو جاتا ہے۔ خیر، تو ایک بات آئی تو بات بتا دی۔ تو رسول اللہ کو حضرت حمزہ سے اتنا پیار تھا کہ جو صحابی آئے پوچھنے کے میں اپنے بچے کا نام کیا رکھوں، تو رسول اللہ نے فرمایا مجھے اپنے چچا حمزہ سے بہت پیار ہے، تم چاہو تو حمزہ نام رکھو۔ پھر انہوں نے اپنے بچے کا نام حمزہ رکھا۔ تو وہ حضرت امیر حمزہ اسی جنگ احد میں شہید ہوئے۔ امیر حمزہ، تو امیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے مدینے کی ولایت اور مدینے کی ذمہ داریاں حضرت حمزہ کے سپرد ہیں، وہ مدینے کے اصل امیر ہیں۔ امیر وہ والا نہیں، امیر اور غریب والا۔ امیر کہتے ہیں کسی جگہ کے گورنر، والی کو، والی مدینہ، امیر مدینہ، والی مکہ، اسی کو کہتے ہیں امیر مکہ، گورنر کوفہ، امیر کوفہ، امیر بمانا گورنر، سردار۔ تو حضرت حمزہ مدینے کے امیر، گورنر ہیں۔ رسول اللہ تو ساری کائنات کے بادشاہ ہیں، ساری کائنات کے شہنشاہ ہیں، سلطان ہیں۔ مدینہ شریف کی ذمہ داریاں، انتظام، امور حضرت حمزہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اور حضرت حمزہ کو سید الشہداء بھی کہا جاتا ہے۔ سید الشہداء، شہید کی جمع ہے شہداء، سید مانے سردار، سید الشہداء یعنی تمام شہیدوں کا سردار حضرت حمزہ ہیں۔ تو وہ حضرت حمزہ جنگ احد میں شہید ہوئے۔ جنگ احد سن 3 ہجری شوال کے مہینے میں مدینہ شریف سے 3 کلومیٹر کی دوری پر ابھی ایک جگہ ہے، اس جگہ کا نام ہی ہے میدان احد۔ اسی میدان میں یہ جنگ ہوئی، اور احد اس معنی میں ہے کہ وہاں ایک پہاڑ ہے، بڑا عظیم پہاڑ، اسی پہاڑ کا نام ہے احد پہاڑ، جبل احد۔ جبل عربی میں کہتے ہیں پہاڑ۔ سیدنا امیر حمزہ اللہ کے شیر ہیں، بہت طاقتور، اسلام نہیں لائے تھے تو بھی طاقتور تھے، اسلام لانے کے بعد ان کی وجہ سے اسلام کو قوت حاصل ہوئی۔ ان کے اسلام لانے سے پہلے حضرت حمزہ اور حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے مسلمان چھپ چھپا کے اسلام قبول کر رہے تھے، چھپ چھپا کے عبادت کرتے تھے، کفار کا زور تھا، غلبہ تھا، غریب لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، لہذا کافر ظلم و ستم بہت کیا کرتے تھے۔ لیکن جب حضرت حمزہ ایمان لے آئے، ان کے بھی ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے، اور حضرت عمر ایمان لے آئے، تو دونوں کے اسلام میں داخل ہونے سے اسلام کو ایسی قوت حاصل ہوئی کہ اب باضابطہ مسلمان دار ارقم سے نکل کر خانہ کعبہ میں اعلانیہ طور پر نماز پڑھنے آئے۔ دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی، اور حضور نے خوشی کا اظہار کیا، اور 2 صف لگائی رسول اللہ نے، ایک صف میں آگے آگے حضرت حمزہ اور ایک صف میں آگے آگے حضرت عمر، اور اس طرح سے شان و شوکت کے ساتھ مسلمان خانہ کعبہ آئے اور اعلانیہ طور پر نماز ادا کی۔
حضرت حمزہ کے اسلام لانے سے اسلام کو طاقت حاصل ہوئی. معلوم ہوا طاقت اور قوت والے لوگ بھی ضروری ہیں، جن کا دبدبا ہو، جن کا غلبہ ہو، جن سے کفر مرعوب ہوتا ہو، لیکن وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کرنے چاہیے. کسی پر ظلم و ستم کرنے کے لیے طاقت بہتر نہیں ہے. اللہ کی رضا کے لیے اور دین اسلام کے غلبے کے لیے طاقتور ہونا، دبدبا قائم رکھنا، یہ بھی ضروری ہے. حضرت حمزہ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے. رسول اللہ کی محبت میں انہوں نے اسلام قبول کیا. رسول اللہ کے رشتے میں چچا لگتے ہیں، عمر کا بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے. رسول اللہ میں اور حضرت حمزہ میں عمر کا زیادہ فاصلہ نہیں ہے. حضرت حمزہ رسول اللہ کے دودھ شریک بھی ہیں اور چچا بھی ہیں، اپنے چچا ہیں. ایک مرتبہ شکار پر گئے ہوئے تھے. حضرت حمزہ شکار کے بڑے شوقین تھے اور بڑے طاقتور تھے. جنگلوں میں اکیلے نکل جایا کرتے تھے. شکار کے لیے گئے ہوئے تھے. ادھر ابو جہل نے رسول اللہ کو پا لیا اور کچھ کمزور مسلمانوں کو، اور بہت الٹا سیدھا بولا، رسول اللہ کی دل آزاری کیا، مسلمانوں کو مارا پیٹا ستایا. ابو جہل، ابو لہب، یہ لوگ کچھ کفار جو سردار تھے، ان لوگوں کو جب موقع ملتا تھا مسلمانوں کو زدکوب کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو ستایا کرتے تھے، نہتے کمزور غریب مسلمانوں پر ظلم کیا کرتے تھے. ادھر حمزہ شکار سے لوٹ رہے تھے. راستے ہی میں کسی نے بتایا کہ تم ادھر ہو اور ابو جہل تمہارے بھتیجے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ستا رہا ہے، گالی دے رہا، الٹی سیدھی باتیں بول رہا ہے. ابو جہل، ابو لہب اور یہ سب کعبے میں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کمزور مسلمانوں کو انہوں نے مارا پیٹا بھی. حضرت حمزہ کو جلال آ گیا اور سیدھے گھر نہ جا کر کے غصے میں تیش میں چور حضرت حمزہ سیدھے کعبے میں پہنچے اور دیکھا ابو جہل دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کے مسند لگائے بیٹھا ہے، سرداری انداز میں، غرور اور گھمنڈ میں چور پیر پھیلائے بیٹھا ہے. حضرت حمزہ اس کے قریب آئے اور جو کمان تھی جس سے تیر لے کر شکار کرنے گئے تھے، اسی کمان کو اٹھا کر پوری زور لگا کر ابو جہل کو مارا اور کہا تو بہت بڑا طاقتور بنتا ہے، کمزور اور نہتے غریبوں پر ظلم کرتا ہے، لے میں سامنے ہوں، آ مجھ سے لڑائی کر، ہمت ہے تو آ مجھ سے لڑ. اور زور سے مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا. لیکن اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ حمزہ سے کچھ بھی زبان لڑا سکے یا کچھ مقابلہ کر سکے. دیکھا کہ وہ سر جھکائے بیٹھا ہے، پھر سیدھے رسول اللہ کے پاس پہنچے، بھتیجا کہہ کے مخاطب کیا، بات کیا، دلار کے جملے کہے. لیکن رسول اللہ کو اپنی عزت یا اپنے ساتھ ہمدردی نہیں چاہیے تھی. حضور نے فرمایا چچا اگر مجھ سے پیار ہے تو اسلام قبول کر لیجیے، میں اسی سے راضی ہوں کہ اگر آپ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. لیکن نبی سے محبت تھی اور محبت میں ابو جہل پر وار کیا. جب دیکھا کہ حضور غمزدہ ہیں، زخمی ہیں اور حضور اپنی زبان سے ایسا کہہ رہے ہیں، اسی وقت حمزہ نے کہا کہ لو تم جیسا چاہتے ہو میں اس کے لیے تیار ہوں، مجھے بھی جو پڑھانا ہے پڑھا دو. رسول اللہ نے ان کو کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھا کے داخل اسلام کر دیا. یعنی نبی کی محبت میں، اور نبی پر ظلم ہوا اس کے انتقام کے طور پر ابو جہل سے بدلہ بھی لیا. اور ابو جہل جو چاہ رہا تھا کہ یہ نہتے کمزور لوگ دب جائیں گے، اسلام مٹ جائے گا، اور اسلام کو طاقت حاصل ہو گئی. اسلام پہلے دن سے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. بہت لوگوں نے دبانے کی کوشش کیا، لوگوں نے کمزوروں پر ظلم کر کے، ان کو بے عزت کر کے، بے آبرو کر کے سوچا کہ لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے، لوگ کوئی اسلام میں داخل نہیں ہوں گے. لیکن اسلام ویسے ہی ویسے بڑھتا رہا. آج بھی کفر وہی حربہ استعمال کر رہا ہے.
کہ کہیں سے کہیں جہاں آبادی کم ہے، جہاں کوئی اکیلا ہے، نہتا ہے، بھیڑ اس پر حملہ کرتی ہے، مارتی ہے، کوٹتی ہے، اور اس کی ویڈیو بنا کے وائرل کرتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں دہشت بن جائے، لوگ خوف زدہ ہو جائیں، کوئی اپنا اسلام ظاہر نہ کرے، لوگ سر پر ٹوپی نہ لگائیں ڈر سے کہ ٹوپی والے ستائے جاتے ہیں، لوگ داڑھی نہ رکھیں ڈر سے کہ داڑھی والا پہچانا جاتا ہے کہ مسلمان ہے۔ مقصد ان کا یہی ہوتا ہے، خوف زدہ کرنا۔ لیکن اسلام وہ مذہب ہے کہ جو نہ کبھی پیچھے ہوا، نہ کبھی خوف زدہ ہوا، اور نہ اس کی تعداد میں کبھی کمی ہوئی۔ اسلام کے ماننے والے ہر زمانے میں بڑھتے رہے اور انہیں ایمانی قوت حاصل ہوتی رہی، جذبہ ایمانی حاصل ہوتا رہا، اور اسلام ہر لمحے بڑھتا ہی رہا۔ اسلام کبھی مٹنے والا نہیں۔ تو حضرت حمزہ ایمان لے آئے۔ وہ حمزہ اس کے بعد سے ہر وقت رسول اللہ کے ساتھ رہے۔ جنگ بدر میں بھی آپ نے دلیری دکھائی اور کتنے کفار کو واصل جہنم کیا۔ جنگ بدر میں عتبہ، شیبہ، یہ سب بڑا بڑا سورما مارا گیا، تو اسی انتقام میں ایک عورت نے عہد کیا تھا کہ حمزہ کا کلیجہ چباؤں گی، حمزہ کو قتل کرواؤں گی۔ اور اس وقت سے وہ لوگوں میں اعلان کرتی پھرتی تھی، کون ہے جو حمزہ کو مار دے، میں اس کو ہیرے جواہرات سے، مال و دولت سے تول دوں گی، انعام دوں گی، اتنا انعام۔ اسی میں ایک غلام، حبشی غلام تھے، وحشی بن حرب ان کا نام تھا، بعد میں وہ بھی ایمان لے آئے، اسی لیے ان کا نام بھی عزت سے لیتا ہے آدمی، لیکن اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے۔ وہ کالے حبشی غلام تھے، اسی کو خریدا گیا اور اسی کو لالچ دیا گیا، تیار کیا گیا، اور وہی مکمل طاق لگا کے جنگ احد میں آیا تھا کہ حمزہ کو شہید کرنا۔ اور جنگ احد آپ نے بارہا سنا ہوگا، ایک عظیم مارکہ تھا جس میں مسلمانوں کی تعداد 1000 کے برابر تھی، اور 1000 میں بھی جب میدان میں آئے تو ایک منافق تھا، عبداللہ بن ابی بن سلول، اس نے اپنے 300 آدمیوں کو فرار کروا دیا، گھٹا دیا، اس لشکر میں سے بھی 300 لوگ گھٹ گئے، منافق لوگ تھے، یہ کہہ کر کہ محمد نے ہماری بات نہیں مانی، ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ معاذ اللہ، اس کی بات تھی کہ مدینے میں رہ کے جنگ کیا جائے، اور رسول اللہ کا اور دیگر صحابہ کا مشورہ ہوا کہ شہر سے نکل کے، اور نبی کے مشورے ہی میں خیر ہے، اور صحابہ کے مشورے میں خیر ہے، اور اس منافق کی چال ہوگی شہر کو برباد کرنے کی، کیونکہ مدینہ ایک نورانی شہر تھا اور وہاں عورتیں تھیں، بچے تھے، اگر گھمسان ہوتا تو شہر تہس نہس ہوتا، لہذا عقل اسی میں تھی کہ دور نکل کے جنگ کیا جائے۔ مدینے سے نکل کے رسول اللہ نے، تو منافق جو عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، اس نے اپنے 300 لوگوں کو بہکا کے مسلمانوں کے لشکر سے نکال لیا۔ نتیجے میں اب مسلمان بچے 700، نکلے تھے شہر سے 1000 کی تعداد میں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں اپنے اندر ہی میں کچھ لوگ منافق ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بڑھو ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، پیچھے ہم بھی ہیں، اور پیچھے سے کب فرار ہو جائیں گے کوئی ٹھکانہ نہیں۔ لوگ کہتے پھرتے ہیں نا آگے بڑھو، پیچھے سے ہم بھی ہیں، اصل میں پیچھے سے نکلنے میں بڑا آسانی ہوگی، اسی لیے پیچھے کہتے ہیں، موقع پر ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگ منافق ہوتے ہیں جو قوم میں گھس کر قوم کا نقصان کرتے ہیں، اس زمانے میں بھی تھے، لیکن خیر رسول اللہ بڑے دانا، بڑے حکیم، بڑے ماہر، نبی نے لشکر کو سجایا، کسی کو ادھر رکھا، کسی کو ادھر رکھا، کسی کو بیچ میں رکھا، انہی میں سے 50 مسلمانوں کو ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی جبل رما، اس پر کھڑا کیا۔ عبداللہ بن جبیر بھی اس میں تھے، 50 تیر چلانے والے صحابہ کو کہا کہ جنگ کا کوئی بھی نقشہ ہو تمہیں یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، چاہے ہم جنگ جیت رہے ہوں یا ہار رہے ہوں، یہاں سے جگہ چھوڑنی نہیں ہے۔ لہذا سجا دیا کہ ادھر سے پیچھے سے حملہ نہ ہو۔ نقشہ تھا اس میدان کا ایسا
کہ اوپر سے مسلمان نظر کرے رہیں کدھر سے لشکر آ رہا ہے پھر ادھر حملہ ہو، یا مسلمان اطلاع کریں، سجا دیا۔ جنگ گھمسان کی ہوئی، میں بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں آپ، ورنہ جنگ احد کا ایک طویل واقعہ ہے بخاری شریف میں بھی اور کتابوں میں، وقت کو دیکھتے ہوئے مختصر بتا رہا ہوں کہ جنگ گھمسان کی ہوئی، مسلمان جیتنے لگے، کافروں کے پیر اکھڑ گئے، الٹے قدم بھاگنے لگے، بہت سارے مال دولت مال غنیمت چھوڑ کے کافر بھاگے، مسلمانوں نے مال ان کا قبضہ کرنا شروع کیا۔ ادھر اونچائی پر وہ لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ ارے لوگ تو بھاگ رہے ہیں اور ان کے مال مسلمانوں کے تحویل میں آ رہے ہیں، ہم لوگ تو یہاں کھڑے رہ جائیں گے، لہذا چلو اب جیت گئے ہم لوگ، چلو ہم لوگ بھی جس کے جو ہاتھ آئے لوٹا جائے۔ نبی کے فرمان سے بال برابر بھی ہٹنے سے نقصان ہی نقصان ہے۔ نبی نے جو کہہ دیا ہے اگر مسلمان اسی پر قائم رہے گا تو وہ عزت بھی پائے گا، طاقت بھی پائے گا، حکومت بھی پائے گا۔ مسلمانوں نے تھوڑی سی چوک ہو گئی، بھول ہو گئی اور دوڑ پڑے۔ عبداللہ بن جبیر جو عاشق صادق تھے اور چند لوگ، انہوں نے روکا، کہاں جاتے ہو؟ نبی نے تو ہمیں تلقین کیا تھا کہ جنگ کا کوئی بھی نقشہ ہو یہاں سے اترنا نہیں ہے۔ تو ارے ہم تو جنگ جیت گئے، دیکھتے نہیں سب بھاگ رہے ہیں۔ کہا نہیں، اللہ کے واسطے مت اترو۔ لیکن بھول ہو گئی، وہ لوگ اتر گئے اور دور کھڑے حضرت خالد بن ولید یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت تک خالد بن ولید کفار کی طرف سے تھے، اسلام نہیں لائے تھے، اور بڑے ماہر جنگی، بڑے حوصلے والے، طاقت والے، ہمت والے، اتنے بڑے ہمت والے کہ بعد میں جب اسلام لائے تو ہر جنگ میں خالد نے اپنے آپ کو آگے بڑھ کے پیش کیا، اور رسول اللہ نے ان کو لقب دیا خالد سیف اللہ، یعنی اللہ کی تلوار۔ حضرت خالد بن ولید کا لقب ہے سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ انہوں نے دور سے جو دیکھا کہ ارے وہ راستہ خالی ہو گیا، اپنے ساتھ چند گھوڑ سوار کو لے کر تیز رفتار میں حضرت خالد احد پہاڑ کو مکمل طے کرتے ہوئے پیچھے سے گھوم کر اسی راستے سے حملہ آور ہو گئے۔ اب جو چند تقریباً 5-6 لوگ بچے تھے، انہوں نے پہلے تو مقابلہ کیا، لیکن یہ پورا لشکر تھا اور یہ 4-5 تھے، وہ چاروں پانچوں بے دردی سے شہید ہو گئے اسی پہاڑی پر۔ ان شہداء کے خون گرے ہیں اس پہاڑ پر، آج بھی وہ پہاڑی موجود ہے، جبل روما۔ اور اسی کو پار کرتے ہوئے خالد مسلمانوں پر یلغار کر دیا اور نعرہ لگایا اپنا، جو نعرہ تھا ان کا۔ جب بھاگتے ہوئے کافروں کو نعرہ سنائی دیا پیچھے سے، وہ بھی پلٹ گئے اور ادھر سے خالد کا لشکر، بیچ میں مسلمان پس گئے، دونوں طرف سے مسلمان گھر گئے۔ نتیجے میں طوفان مچا شہادت کا اور بہت سارے بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے۔ حضرت مصعب بن عمیر اسی میں شہید ہو گئے، جو رسول اللہ کے بالکل شکل و صورت میں مشابہ تھے، اور سب سے پہلے رسول اللہ نے مدینہ انہی کو بھیجا تھا مبلغ بنا کر تبلیغ کرنے کے لیے، اور وہ رسول اللہ کے ہم شکل تھے بالکل۔ انہی کی شہادت سے شور مچ گیا کہ نبی شہید ہو گئے، اتنا افراتفری مچی کہ رسول اللہ نظر ہی نہیں آ رہے تھے، اتنا گھمسان کی جنگ ہوئی کہ مصعب بن عمیر شہید ہو گئے، ہنگامہ مچ گیا کہ رسول اللہ شہید ہو گئے۔ اب جب یہی ہوا کہ رسول شہید ہو گئے، اب بعض صحابہ نے کہا ہمیں لڑ کے اب کیا فائدہ، کچھ نے تو اپنی جان تک قربان کر دی، کچھ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے، افراتفری مچ گئی۔ اسی میں جو ایک واقعہ آپ سنتے ہیں کہ مدینہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے، تو ایک عورت وہاں سے چلی جو بڑی نبی کی عاشق تھی، محبت کرنے والی تھی نبی سے۔ اس کو جیسے رسول اللہ کی شہادت کا علم ہوا، وہاں سے بے دوڑ پڑی، یوں ہی راستے میں لوگ بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، کہتے ہیں خاتون تم کہاں جا رہی ہو، جنگ میں بڑا برا حال ہوا ہے۔ کہتی ہے میں رسول اللہ کو دیکھنے جا رہا ہوں، سنی ہوں کہ رسول اللہ شہید ہو گئے۔ بتانے والے نے کہا ارے رسول اللہ کی پوچھ رہی ہے، تیرا باپ اس جنگ میں مارا گیا،
وہ آپ نے سنا ہوگا وہ کہ کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، باپ مارا گیا، میرے نبی کیسے ہیں، مجھے اپنے نبی کی فکر ہے۔ کچھ دور پھر چلی ہے کہ خبر دیا کسی نے کہ تیرا بھائی مارا گیا اس جنگ میں، کہتی ہے مجھے اپنے بھائی کی بھی پرواہ نہیں، مجھے رسول اللہ کی زیارت کرنی، مجھے اپنے نبی کو دیکھنا ہے۔ پھر کچھ دور بڑھی، کسی نے خبر دیا بیٹا مارا گیا، بھائی باپ بیٹے تینوں شہید ہو گئے، لیکن اسے رسول اللہ کی دیدار کا شوق ہے۔ اور پھر جب نبی پر نظر پڑ گئی، نبی بخیر و عافیت تھے، سلامت تھے، تب اس کو جا کے قرار آیا۔ حضور بھی زخمی ہو چکے تھے، لہو لہان تھے خون سے۔ بہت طویل واقعہ ہے کہ صحابہ لے کر حضور کو احد پہاڑ پر چڑھے تیمارداری کے لیے، علاج کے لیے۔ احد پہاڑ بیچ سے پھٹ گیا اور نبی اندر داخل ہو گئے۔ احد نے رسول اللہ کو اپنے گویا سینے میں داخل کر لیا اور اندر کرسی بن گئی، رسول اللہ اس میں بیٹھے آرام سے۔ اسی لیے اس احد پہاڑ کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ بخاری میں ہے کہ یہ احد پہاڑ جنت میں جائے گا۔ نبی نے فرمایا یا اللہ یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ اسی پہاڑ کے دامن میں احد کی جنگ ہوئی اور حضرت حمزہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے، ان کے ٹکڑے کیے گئے، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ واقعہ اور مزید طویل ہے۔ احد جنگ ہمیں بہت ساری نصیحت بھی کرتی ہے۔ میں گزارش کروں گا اس کے پورے واقعے کو آپ کتاب میں پڑھیے اور اس سے اپنے اندر جذبہ، جوش، طاقت، ہمت پیدا کیجئے کہ موت جس کی جہاں آنی ہے سو آ کے رہے گی۔ کوئی گھر میں بیٹھا بھی ہے تو بچے گا نہیں، اور کوئی جنگ میں چلا بھی گیا ہے اور موت نہیں ہے تو مرے گا نہیں۔ خوش نصیب ہے وہ کہ شہادت کی موت جسے نصیب ہو جائے، کہ شہیدوں کا رتبہ بھی بڑا اعلیٰ ہے۔ احد کے تمام شہداء کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، خاص طور سے نبی کے چچا حضرت حمزہ، اللہ تعالیٰ ان کی جانبازی، ان کی ہمت، ان کی شجاعت، ان کی طاقت اور ان کی محبت رسول کا ہم سب کو صدقہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کھڑے ہو کر سب درود فرمائے۔